السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبم امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ. محترم ناظرین، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. راوی حدیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی بیوی کو، کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دیا، برگشتہ کر دیا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکا دیا. یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی سنجیدگی سے اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے. عام طور پہ لوگ یہ بات قبول نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. لیکن اگر مسئلے کی نوعیت کو غور سے دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر کوئی کسی کو کسی کے خلاف کیوں بھڑکائے گا. یعنی اکثر ایسا نہیں ہوتا. لیکن کبھی جب میاں بیوی میں تکرار ہو جائے، میاں بیوی میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، تو رشتہ دار جو ماں باپ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کزن کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے کو بجائے اس کے کہ سلجھائیں، صلح کرائیں، جن کے وہ پابند ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دو مومن کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس میں صلح کرا دو. بجائے یہ کام کرنے کے وہ ون سائڈ ہو کر کے، کچھ لوگ بیوی کی طرف ہو کر کے، کچھ لوگ شوہر کی طرف ہو کر کے مسئلے کو اور الجھانے کا کام کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایگو کے خاطر، اپنی انا میں آ کر کے، اپنی ضد میں آ کر کے کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا رہا ہے یا رشتہ توڑنے پر مجبور کر رہا ہے، تو وہ عمل انجام دے رہا ہے جس پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. اور شیطان پیٹھ تھپ تھپاتا ہے ایسے لوگوں کی کہ تم نے کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا کر طلاق دلوا دی، تو بڑا خوش ہوتا ہے. تو آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. بظاہر تو دکھے گا کہ میں اپنی بیٹی کا ساتھ دے رہا ہوں، میں اپنی بہن کا ساتھ دے رہا ہوں، اور ساتھ دینا بھی چاہیے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے. اپنے داماد کو، اپنی بہنوئی کو، اگر بہنوئی ظلم کرتا ہے بہن پر یا داماد ظلم کرتا ہے بیٹی پر، تو نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، پیار سے، اچھے لب و لہجے میں اسے سمجھانا چاہیے. لیکن یہ طریقہ نہ اختیار کر کے اس سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اور رشتہ توڑنے کی بات کرنا، جبکہ بیوی بھی یہ کہتی ہو کہ نہیں مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، یا معمولی کبھی کچھ ہو جائے، تھوڑی بہت انبن تو ہر گھر میں ہو جاتی ہے. بیوی خود یہ نہ چاہتی ہو کہ طلاق ہو جائے، پھر بھی باپ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کے، یا بھائی اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کے اپنی بہنوئی سے یا اپنے داماد سے بد کلامی کرے، بدسلوکی کرے، جھگڑا کرے، لڑائی کرے اور طلاق تک نوبت پہنچا دے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسے ڈرنا چاہیے اور یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی بھی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف برگشتہ کر دیتا ہے، اس کا رشتہ توڑوا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہمارے طریقے سے وہ آدمی ہٹ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو دین سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جذبات میں آ کر کے دینی تعلیمات کا استعمال کریں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم باپ ہیں تو باپ کی بات ماننا یہ فرض ہے. یہاں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بیٹی کے لیے باپ کی بات ماننا واقعی ضروری ہے، لیکن جب بیٹی کسی کی بیوی بھی ہے تو اب وہ اسے یہ کہہ کر کے کہ میری بات مانو، اپنے شوہر کی بات نہ مانو، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت کا عام قاعدہ ہے لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ اللہ کو ناراض کر کے ہمیں کسی کو خوش نہیں کرنا ہے. اللہ کو ناراض کر کے، خالق کو ناراض کر کے ہم کسی کو خوش نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، کوئی بھی ہو. ہم پہلی فرصت میں ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب اللہ کے دین پر ہم عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.